بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چاہتی نہیں تھی کہ میں دوبارہ مولانا طارق جمیل کے مرحوم بیٹے عاصم جمیل کے حوالے سے کوئی ویڈیو بناؤں، لیکن میرا دل ڈیفرنٹ مینس کو دیکھ کر میں ابھی بھی دیکھ رہی تھی کہ لوگ ابھی بھی ٹرولنگ میں لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی ڈیفرنٹ قسم کی نیگیٹو باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو ایسے موقع پر کوئی بھی محفل نہیں سجانی چاہیے تھی، ان کو ایسے موقع پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ لوگ ابھی تک اس کو سیاست کیا حصہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ابھی تک ان کے بارے میں عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی گھرانے میں ہوتے ہوئے بھی سٹریس میں تھے، ایک اسلامی گھرانے میں ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن میں تھے، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے۔ تو اس بات سے میں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا کہ انسان چاہے کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، لیکن لوگ اس کے بارے میں بات کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی باتیں کی اور الزام لگائے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی انسان کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی پرفیکٹ ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں بات کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہر انسان کی اپنی اوپینینز ہوتی ہیں، اپنی تھاٹس ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہیں، جن کو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بتاتا ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ کون انسان ہے، اور جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو وہ کیسے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے جیسا کہ اپنے بیان میں ان کی چھوٹی بہت اچھی باتیں بتائی، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ ان باتوں کو بتانے کا مقصد میرا کوئی بڑھائی کرنا یا کوئی فخر محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بات بتانا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بلیسنگ سے نوازا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہر کسی کو دے۔ وہ ایسے تھے کہ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی ان کا ریفلیکشن نظر آتا تھا۔ ان کی لائف ایسی تھی کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کر سکتے تھے، وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کے لیے برے الفاظ یوز نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انسانیت ہے وہ میں نے اپنے بیٹے سے سیکھی کہ غریبوں سے کیسے رہا جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پہ امیر غریب اور زمیندارانہ رسم و رواج ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو غریب ہیں ان کو دور بٹھایا جاتا ہے، جو امیر ہیں وہ اوپر بیٹھتے ہیں، وہ ان کے برتنوں میں کھانا نہیں کھاتے، لیکن ان کے بیٹے عاصم مرحوم ایسے انسان تھے کہ وہ غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، بیٹھ کے انہی کے برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ ایون کہ ایک وہ جو پاگل جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوہاروں کا بیٹا تھا، اور وہ جب فیکٹری جاتے تھے تو وہ رستے میں کھڑا ہوتا تھا ان کے انتظار میں، تو وہ ان کو ایسے ہی میلے کچیلے گندے کپڑوں سے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے اور ان کی خدمت کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان کو بخش دیا گیا۔ اور یہ خواب بھی آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاتی ہوں۔ تو وہ اتنے نیک انسان تھے کہ وہ اپنے بابا جان سے کہتے تھے، مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ اکثر جب میں بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا کرتا تھا تو وہ اکثر ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی اور وہ گر پڑتے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے۔ مطلب وہ ایک عام انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچتے تھے جیسے ہم عام انسان سوچتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت اور اتنا عشق تھا کہ ان کا اس دنیا سے دل اٹھ گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بابا اس دنیا کی حقیقت میرے اوپر آیا ہو گئی ہے، مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، آپ مجھے کبھی بھی زندگی کی دعا نہ دیا کریں، آپ مجھے موت کی دعا دیا کریں، میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو اس قدر اللہ تعالیٰ سے عشق تھا کہ وہ ہر وقت ان کی یادوں میں پڑے رہتے تھے، اور ان کی یادوں کی وجہ سے ان کا جو مائنڈ تھا، جو ان کا مینٹلی سٹریس تھا، وہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا کہ وہ میڈیسن پہ آگے تھے اور ان کو جھٹکے لگوانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بے شک اسلامی گھرانے میں تھے، ان کا کوئی دنیاوی لاس کی وجہ سے ان کو سٹریس نہیں تھا، کوئی دنیاوی محبت عشق کی وجہ سے ان کو سٹریس نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے زیادہ گم رہتے تھے کہ انہیں دنیا اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بابا جان میرا دل کرتا ہے کہ میں 7-7 8-8 گھنٹے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا رہوں۔ وہ کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، میں ان سے جا کے پوچھوں، ان سے باتیں کروں، ایون کہ میں یہ بھی پوچھوں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اتنے دکھ کیوں دیے۔ تو ان ساری باتوں کو بتا کے وہ رو بھی رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ان کی آنکھیں آبدیدہ تھی، اور ساتھ میں انہوں نے ان کے 2 خواب بھی بتائے جو بہت اہم ہیں، جن کے بارے میں اب ڈسکس کرنے لگی ہوں۔ پہلا خواب یہ تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہفتے کی صبح وہ دونوں میاں بیوی مطلب مولانا طارق جمیل اور ان کی اہلیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے بیٹے آتے ہیں عاصم مرحوم، اور وہ کہتے ہیں کہ بابا جان کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ کوئی شیطانی بہکا ہوا؟ تو
آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ اپنا خواب بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بابا میں دیکھتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر امامت کروانے لگے. تو آپ کہتے ہیں کہ عاصم آ جاؤ نماز پڑھ لو. تو میں کہتا ہوں کہ ابا جان میں نے نماز نہیں پڑھنی, میں تو مر چکا ہوں, اب میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے سما بدل جاتا ہے, اور جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوتے اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب عاصم پہ نمازیں فرض نہیں رہی, اب وہ ہمارے ساتھ آ گئے, اب انہوں نے ہمارے ساتھ ملاقات کر لی ہے. اور وہ مطلب اپنے صحابہ میں یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو عاصم کی جو ملاقات ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہو گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب سنا تو ہم دونوں میاں بیوی تو بالکل ڈہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ویری نیکسٹ ڈے ہی سنڈے کو یہ کام ہو جاتا ہے کہ میری تو دنیا ہی تباہ ہو جاتی ہے, کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. پھر وہ ایک سیکنڈ خواب بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست ہیں, ان سے کبھی کبھار ملاقات ہوئی ایک دو دفعہ. پشاور میں ایک مولوی ہیں جو کہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مولوی ہیں وہ ایک دن میں تقریباً 1,00,000 درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اکثر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ مجھے عاصم جمیل خواب میں نظر آیا, اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے بابا کو پیغام دے دینا کہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ بخش دیا ہے صرف اس پاگل کے صدقے, جو میں نے اس کی خدمت کی تھی, اس خدمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرے پچھلے جو تمام گناہ تھے وہ معاف کر دیے, مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت, اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو 2 خواب تھے یہ بہت اہم خواب تھے, اور یہ خواب ان تمام لوگوں کے لیے تھے جو ٹرول کر رہے ہیں, جو ان کے بارے میں میمز بنا رہے ہیں, جو ان کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں, جو ابھی تک ان کو سیاست کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. تو خدا را میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کریں. وہ تو آلریڈی غم میں ہے, اگر ہم ان کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ ان کے بارے میں ایسی بات بھی نہ کریں کہ ان کا دل دکھ جائے. جیسے کہ انہوں نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ خدا کے لیے میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو, میں تو پہلے ہی بہت دکھی ہوں, میرا تو دل پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا ہے. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو بخشا ہے بلکہ دنیا میں دکھایا بھی ہے, دنیا میں خوابوں کے ذریعے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ وہ انتہائی نیک انسان تھے, اور ان جیسا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا. شکریہ.